بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے وٹامن B3 یعنی نیاسین کی کمی کی ہونے کی وجہ سے جو بیماری ہوتی ہے جس کو ہم پلیگرا کہتے ہیں۔ پلیگرا ہے کیا، اس کی ڈیٹیل میں ہم جانیں گے کہ کیا ہوتی ہے، کیسے تشخیص ہوتی ہے، کیسے علاج کیا جا سکے، کیسے بچا جا سکے۔ پلیگرا ایک ایسی بیماری ہے جو وٹامن B3 جس کو ہم نیاسین کہتے ہیں اس کی وجہ سے اور کبھی کبھی ٹرپٹوفین کی کمی کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتی ہے۔ یہ بیماری خاص طور پر جلد، نظام انہضام اور دماغ کو متاثر کرتی ہے۔ تین چیزوں کو متاثر کرتی ہے: جلد کو، دماغ کو، نظام انہضام کو۔ پلیگرا کی مشہور 3D سے یاد رکھا جا سکتا ہے۔ ڈی جیسے کہ پہلا ڈی ہے ڈرماٹائٹس، مطلب یہ سب سے پہلے جلد کو متاثر کرتا ہے۔ ڈی سے ڈرماٹائٹس، جلد کی سوزش، جلد پر سرخ یا سیاہ دھبے بن جاتے ہیں، دھوپ میں جلد زیادہ متاثر ہوتی ہے، خارش اور جلن ہوتی ہے جلد کے اوپر۔ دوسرے نمبر پہ ڈی ہے ڈائریا، مطلب موشن لگ جانا، اسہال ہو جانا، بار بار دست کا آنا، معدے کی خرابی، بھوک میں کمی، یہ عام علامات سی ہیں۔ جیسے میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ جلد کو متاثر کرتی ہے ڈرماٹائٹس، دوسرے نمبر پہ یہ نظام انہضام کو متاثر کرتی ہے یعنی ڈائریا، تیسرے نمبر پر یہ دماغ کو متاثر کرتی ہیں، مطلب تیسرا ڈی ہے ڈیمینشیا، مطلب دماغی مسائل، یادداشت کو کمزور ہو جانا، الجھن محسوس ہونا اور ذہنی تبدیلیاں ہونا، یہ عام سی وجوہات ہوتی ہیں پلیگرا کے اندر۔ اگر علاج نہ ہو تو ایک چوتھا ڈی بھی سامنے نظر آتا ہے، یعنی کہ ڈی فار ڈیتھ۔ اگر اس کا بروقت علاج نہ ہو تو اس کی وجہ سے جو ہے ڈیتھ بھی وقوع پذیر ہو سکتی ہے، لیکن یہ قابل علاج ہے اگر اس کا بروقت علاج کیا جائے، تشخیص کیا جائے اور اس پر قابو پا لیا جائے۔ اچھا، پلیگرا کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ جیسے غذا کے اندر وٹامن B3 کی کمی ہونا، متوازن غذا کا استعمال نہ کرنا، اچھے سے خوراک کا نہ کھانا، اور بعض بیماریوں میں مطلب کہ خوراک کا اچھے سے جذب نہ ہونا، اچھے سے توانائی نہ ملنا، اچھی خوراک کا استعمال نہ کرنا، یہ تمام کی تمام وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یعنی ان شارٹ اگر B3 کی وٹامن کی کمی ہے جو کہ ہمیں غذا سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علامات میں کیا ہیں؟ جیسے کمزوری اور تھکن ہے، زبان کی سوزش ہے، جلد کا کھردرا پن ہے، خارش ہے، جلن ہے، بھوک میں کمی ہے، ڈائریا ہے، ذہنی الجھن ہے، یادداشت کی کمی ہے، جیسے ہم نے اوپر بھی تذکرہ کیا ان چیزوں کا۔ تو یہ تمام کی تمام اس کے اندر علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر ہم تشخیص کی بات کریں تو فزیشن یا فارماسسٹ جو ہے وہ علامات اور میڈیکل ہسٹری لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہے، یا غذائی حالت کا جائزہ لیتا ہے کہ خوراک کی روٹین کیسی ہے، یا ڈاکٹر کا جو مطالعہ ہے وہ فزیشن کا مطالعہ جو ہے ان چیزوں کو انالیسس کرتا ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور ان چیزوں کی بیس پر جو ہے اس کی تشخیص کی جاتی ہے۔ اگر ہم علاج کی بات کریں تو ظاہر سی بات ہے وٹامن B3 کی کمی کی وجہ سے ہے، نیاسین کی وجہ سے ہے، تو اس کے سپلیمنٹ دیے جاتے ہیں جو کہ ڈاکٹر یا فارماسسٹ کی مشورے سے دیے جاتے ہیں، اور اس کو ہم جو ہے متوازن غذا کے ذریعے، جیسے گوشت ہے، مچھلی ہے، انڈے ہیں، دالیں ہیں، اناج ہیں، ان چیزوں کو استعمال کرنے سے وٹامن B3 کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے، تو اس سے بچا جا سکتا ہے۔ تو آخر میں یہی کہوں گا کہ متوازن غذا کا استعمال کریں، غذا کی کمی سے بچیں، اور پلیگرا ایک لا علاج بیماری نہیں ہے، یہ قابل علاج ہے، لیکن بروقت اس کی تشخیص اور اس کا علاج ہونا بہت ضروری ہے، پھر تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ تو وٹامن B3 بھی ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری اعتدال کے اندر پیدا کی ہے، اس کی زیادتی اور اس کی کمی جسم کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز با مقصد پیدا کی ہے، تو اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیجیے، اس کا شکر ادا کیجیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک نے یہ تمام کی تمام چیزیں، نعمتیں ہمارے لیے رکھی ہیں۔ ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے پیاروں سے ضرور شیئر کیا کریں، اور اگر کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ مجھ سے لازمی کومنٹ میں سوال کر سکتے ہیں، تو میں آپ کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ شکریہ، السلام علیکم۔